بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے ایک نوجوان نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ اس نے اپنے پیغام میں لکھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں، جیسے کہ زنا کیا ہو چھوٹی عمر میں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ اور وہ انسان کیسے جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا؟ اگر اس شخص کی گندی ویڈیوز بھی کئی لوگوں کے پاس موجود ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت حرمت اس دنیا میں برقرار رکھے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ عظیم کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ توبہ کی جائے اور اس گناہ پر ندامت اور پچھتاوا کیا جائے، اور وہ بھی پورے دل سے۔ اور توبہ کے 5 معیارات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو گناہ آپ نے کیا وہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو اس گناہ سے فوری رک جانا۔ تیسرے نمبر پر آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ آپ اس کو مستقبل میں نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر آپ کو معافی مانگنا ہوگی، اور آخری نمبر پر توبہ کی شرط ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو اس گناہ کو یا اس سے ہونے والے نقصان کو واپس کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے جو کوئی چیز چوری کی ہے تو آپ کو وہ چوری کا مال واپس کرنا ہے۔ اگر نہ کر سکیں تو اور بات ہے۔ Number 1, you have to agree it is wrong. Number 2, you have to stop it immediately. Number 3, not to do it in future. Number 4, ask for repentance. And number 5, undo it if you can. For example, if you have stolen some good, you have to give it back. If you cannot undo it, it's different. But number 1 is agree it is wrong. Number 2, stop it. Number 3, don't do it in future. Number 4, ask for repentance. And fifth one is if you can undo, you undo it. So if you have done zina, which is a major sin, according to Imam Adhabi, it is the 11th major sin in Islam. So if you have done zina and now that you have realized it is wrong, I'm sure you have repented, inshallah Allah will forgive you. Regarding question, how will you come to know whether Allah has accepted your forgiveness or not? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ زنا اسلام میں 11واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ نے زنا کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، جو آپ کے طریقہ کار سے لگ بھی رہا ہے کہ آپ کو اس پر پچھتاوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دل سے توبہ کو قبول فرمائے گا اور گناہوں کو بخش دے گا، اور اس بارے میں کئی احادیث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو دن بھر گناہ کرتے ہیں اور رات کو توبہ کر لیں تو میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ میرے بندے جو تمام رات گناہ کرتے ہیں اور صبح توبہ کر لیں میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رات کے آخری 1/3 حصے میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نیچے آسمانوں پر آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، اور کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تمام گناہ معاف کر دے مگر شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے شرک کیا وہ بہت دور چلا گیا، اس نے بدترین گناہ کیا۔ توبہ کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ آپ کا دل سے تائب ہونا ہے، اور اگر آپ اس سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ And Surah Nisa chapter 4, verse number 116, that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. If Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. He will never forgive, because the person who has committed shirk has gone far away. He has committed a heinous crime. So if Allah can forgive shirk, which is the biggest sin, if you ask for forgiveness, so zina also He'll forgive. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس بھائی کے سوال کے تیسرے حصے کا جواب دیا، جس میں پوچھا گیا کہ اگر آپ کی نازیبا ویڈیوز کسی کے پاس ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی حرمت کو محفوظ رکھے گا؟ جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی تشہیر نہ کریں، بلکہ اس کو حتی الامکان چھپائیں۔ اگر آپ نے گناہ کیا تو دوسروں کو نہ بتائیں، اس کو چھپائیں۔ That if someone has taken inappropriate videos of yours and makes it public, how will Allah subhanahu wa ta'ala, will the sin be known to the people or not? The general ruling in Islam is that if you do a sin, you should not publicize it. If you have done a sin, don't tell to others. You repent, you don't have to tell about the sin to others. So best is you try and hide it. But when you ask for forgiveness, there are 2 types of forgiveness. One is called as maghfirah. That is, Allah forgives your sin,
لیکن جب آپ معافی مانگتے ہیں تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے. پہلی مغفرت کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کر دیتا ہے مگر یہ گناہ آپ کے اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال میں لکھے گناہ کا پوچھے گا مگر سزا نہیں دے گا. دوسرا گناہ ہے جس کی معافی کو عفو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اعمال میں بھی نہیں لکھتا. یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی کے ذہن سے کوئی یادداشت مٹا دی جائے ہمیشہ کے لیے. قیامت والے دن بھی آپ سے اس متعلق سوال نہیں ہوگا، اور اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس گناہ سے متعلق بھنک نہیں پڑنے دے گا. تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہو مگر آپ کے اعمال میں یہ چیز لکھی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اس لیے جب لیلۃ القدر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا ورد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عفو کی دعا کرو. اگر تمام رات عفو کی ہی دعا بار بار کی جائے تو یہ کافی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما. یہ عفو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ اونچے درجے کی معافی ہے جہاں اللہ تعالیٰ معاف کر کے گناہ کو ہی مٹا دیتا ہے. Oh Allah, you are the one to forgive. You love to forgive, so please forgive me. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. So here the afwa that's mentioned here is a higher level of forgiveness, where Allah forgives and erases the sign of your sin also. So, and Allah on a high level even hides it from the people of this world, and even in the hereafter people don't come to know about it. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He forgive our sins and may He do afwa, that means He forgives and completely erases the record, and may He grant us Jannat al-Firdaus. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ توبہ انسان کے لیے اشد ضروری ہے. اس کے لیے ذہن بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی گناہ ہو فوری توبہ کر لی جائے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھیں. جب بندہ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھے گا تو امید ہے اسے توبہ کا ذہن نصیب ہوگا. دوسرا یہ کہ خود کو عذاب جہنم سے ڈرائیں. جہنم کا عذاب سخت ہے. سوچنا چاہیے کہ اس عذاب سے کیسے نجات حاصل کرے گا. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ توبہ نہ کرنے سے رحمت الہی سے محروم ہو جاؤں گا. توبہ پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں روزانہ گناہوں پر توبہ کرنے کی عادت اپنانی چاہیے. گناہ سے توبہ کرنے کی فوری بعد کوئی نیکی کی جائے، توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور سب سے بڑھ کر ضروری ہے کہ خود کو خوش فہمیوں سے بچایا جائے، کیونکہ اکثر انسان خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میں ایک بار توبہ کر چکا تو دوبارہ بھی گناہ کر لیا، توبہ کر کے بخشش طلب کروں گا. مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کتنی ہے. کیا توبہ کرنے سے پہلے ان کی موت نہیں آئے گی؟ لہٰذا ہمیں ہر طرح کی صورتحال سے تیار رہ کر خود کو توبہ پر نہ صرف تیار کرنا ہے بلکہ اس کے بعد اس پر کاربند رہنا بھی ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.